اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، نفاذ اسلام کانفرنس کے سٹیج سے کتاب و سنت کی دعوت آپ احباب کی نظر کی جا رہی ہے۔ اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے اہل زمین کے لیے وہ نظام ہے کہ جس میں ہر کام سیفٹی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور تحفظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایکو بیس ختم کر کے سادھی آواز کھولے بس۔ حاضرین مجلس، مجھے 10 بجے تک آپ احباب کے ساتھ اسلام اور اس کے نفاذ کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ نافذ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد جس چیز کو نافذ کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں۔ لائٹ تھی، ہم سسٹم چلا رہے تھے، لائٹ چلی گئی تو متبادل ہم نے اس کے لیے جنریٹر کا اہتمام کیا۔ جب تک اس نے کام کرنا شروع نہیں کیا ہمیں سکون نہیں آیا۔ ہم منتظر تھے کہ کب یہ کام کرے۔ مشینری، لائٹیں، پورا ادارہ، انسٹیٹیوٹ، سارا سسٹم، اس کی مین پاور پیچھے رکی ہوئی تھی۔ جو ہی جاری ہوئی کام شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت وہ اپنی رکھی ہے۔ انسانوں کو کہا ہے کہ تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے، رستہ دکھا دیا گیا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے حواس خمسہ دے دیے گئے۔ اب آپ کی مرضی ہے، زبردستی نہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور۔ رستے واضح ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ جہنم کی طرف۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ شکر گزار بن کے، تابعدار بن کے ان امور کو مان لیں، اپنے اوپر نافذ کر لیں کہ جو میں نے تمہاری بہتری کے لیے بنائے ہیں، یا پھر آپ اپنی مرضی کر کے، نہ شکری کر کے، انکار کر کے، نافرمانی کر کے، ضد اور انا دکھاتے ہوئے آپ کچھ ایسا انداز اپنائیں کہ جس میں تمہاری مرضیاں شامل ہوں، وقتی طور پہ تمہیں اچھا لگے لیکن اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ کچھ لوگوں نے اسلام کو شروع سے مانا ہی نہیں، یہ بے شمار قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اسلام میں داخلہ لینا، انٹری لینی، ایڈمیشن لینا ضروری نہیں سمجھا۔ اس وقت موجودہ دنیا کے 7 بر اعظموں کے 249 ملکوں میں لگ بھگ 7.5 ارب کی نفری موجود ہے، 7.5 ارب لوگ۔ ان 7.5 ارب میں سے 6.25 ارب لوگوں نے اسلام کوئی دشمنی کو بہتر سمجھا ہے، مخالفت کو بہتر جانا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اگر اسلام کو لے لیا، فالو کر لیا، نافذ کر لیا
تو ان کی خواہشات جو ہیں وہ دب جائیں گی۔ اسلام دنیا کا حسن بھی دیتا ہے، آخرت کا حسن بھی دیتا ہے، لیکن اپنے قانون، قاعدے اور ضابطے سے دیتا ہے۔ 2.25 ارب لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخلہ لیا، اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے، اللہ اسے قبول کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے تو نہیں مانا، جو مانتے ہیں انہوں نے نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، ہم حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام نافذ کیا جائے، اسلام نافذ کیا جائے۔ اب جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں اور ہمارے ہی ووٹوں سے بنتے ہیں، وہ ہمارے اندر سے ہو کے گئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم کتنا اسلام چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ نعرے کھوکھلے دکھائی دیتے ہیں۔ میں 7.5 ارب لوگوں پر تو اسلام شاید نافذ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے وجود پہ تو کر سکتا ہوں۔ اس وجود پہ آپ نے اور میں نے، جس پہ کسی اور کا کنٹرول نہیں، اللہ کا کنٹرول ہے یا میرے ہاتھ میں، میں نے کتنا اسلام نافذ کیا، یہ بیٹھ کے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ آج کی کانفرنس کامیاب ہے اگر کسی ایک بندے نے اپنے وجود پر اسلام کے نفاذ کا فیصلہ لے کے اپنی زندگی بدل لی۔ لیکن اس کے لیے پہلی چیز جو رکاوٹ ہے وہ ہماری انا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس وقت وتیرہ یہ ہے کہ وہ اپنے برتن سے بھی باہر، ظرف سے بھی باہر، اوقات سے بھی باہر۔ کلا ان الانسان لیطغی، انسان کا سب سے بڑا نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپے سے باہر، اوقات سے باہر، ظرف سے باہر بڑی جلدی آتا ہے اور اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، اس کی کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہے۔ لوگوں ایک بات اچھی طرح جان لو، ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، ہمارے اندر غلطیاں ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، خطا کے پتلے ہیں، نسیان ہم سے ہوتا ہے، بھول ہم جاتے ہیں۔ عظیم ترین بندہ ہے وہ جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اپنی خطا کو، اپنی غلطی کو اپنے گریبان میں جھانکنا، ماننا۔ اور دوسری چیز، ہم اپنے آپ کو تو غلطیاں کر کے بھی معاف کرتے ہیں، لیکن دوسرا معافی بھی مانگے تو معافی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا کچھ نافذ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تسلیم کیجئے کہ میں بندہ ہوں، میں انسان ہوں، آدم کی اولاد ہوں، میں مٹی سے ہوں اور مجھ سے غلطی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ غلطیاں اوروں سے بھی ہوتی ہیں، لیکن مجھے اگنور کرنا ہوگا، معاف کرنا ہوگا اور اپنی غلطیوں کو رب کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جس دن ہمارے اندر یہ خوبی آ گئی، ہم مان گئے، اس دن اسلام نافذ ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری گزارش، اسلام خوابوں کا نام نہیں، خیالوں کا نام نہیں، نہ یہ ہوائی قلعے تعمیر کرواتا ہے، نہ خیالی پلاؤ پکواتا ہے۔ آج کی کانفرنس ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، اس میں کھانے کے لیے ہم نے آپ لوگوں کی خاطر الحمدللہ 3000 دیگ کا آرڈر دیا ہے۔ ہر دیگ میں 10-10 کلو مچھلی ہے اور ساتھ میں آلو بخارے کا، املی کا ہم نے بہترین مربع تیار کروایا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بڑے بڑے پلاؤ جو ہیں وہ تیار ہیں، بریانی کراچی سے آ رہی ہے اور گجرانوالہ سے مٹن آ رہا ہے۔ بھئی خیالی پلاؤ بنانے میں کیا حرج ہے، بنائیے۔ میں جتنے مرضی اس ممبر سے بیٹھ کے، سٹیج سے بیٹھ کے فضائل کے اندر بڑی بڑی باتیں کر لوں، کہتے ہیں نا کہ ضعیف روایت فضائل میں چلتی ہے، تو میں فضائل بیان کر رہا ہوں اس کانفرنس کے انتظامیہ کے۔ انہوں نے آپ کے لیے اتنا کچھ بنایا ہے،
اور آپ سوچ میں یہ پلاؤ پکا کے بے شک بیٹھ جائیں، لیکن پیٹ کی بھوک نہیں مٹے گی جب تک بے شک سادے آلو والے چاول نہ ملے. سمجھ رہے ہیں؟ چنے والے مل جائیں، سادے مل جائیں، تھوڑے مل جائیں، خیالی نہ ہو. ہم نے اسلام کو خیالی پلاؤ بنا لیا. جنت بھی ملے، مومن بھی کہلائیں، مسلم ہونے کا درہ امتیاز بھی ملے، شہرت بھی ملے، نام بھی ملے، مگر کام نہیں کریں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، الاعمال لا تتحقق الا بالاعمال. خواہشات خیالی پلاؤ سے پوری نہیں ہوتی، کچھ پکانا پڑے گا. خیالی پلاؤ کے ساتھ ایک اور اصطلاح چلتی ہے، ہوائی قلعے تعمیر کرنا. وہ ہم بہت کرتے ہیں مسلمان، یہیں بیٹھ کے 70 ہو رہے ہیں. بڑا کچھ ہے، ہاں اللہ کی جنتوں میں بڑا کچھ ہے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اپنا گھر بنائیے جڑا والا کے اندر، آپ دنیا کی سب سے عظیم ترین پیراڈائز فردوس سے کالونی کاٹیے، اس میں اپنا محل بنائیے. محل میں ایک کمرہ جو ہے ایکڑ ایکڑ کا بنائیے، ایک ایک کنال کا واش روم بنائیے، بڑے بڑے بیڈ سجائیے، دنیا جہان کا فرنیچر لے آئیے. لیکن جب سونے کی باری آئے تو آپ کسی بھی ہوائی قلعے کے اندر جا کے بیڈ پہ نہیں لیٹ سکتے. جب اٹھیں گے تو کسی زمین پہ ہی لیٹے ہوں گے. اور اگر آپ کو پیشاب یا حاجت کی ضرورت ہو، قضائے حاجت کے لیے، ہوائی قلعے کے کسی واش روم میں جا کے آپ واش روم نہیں بیٹھ سکتے. یہی ہماری حالت ہے. آؤ حقیقت پسند بنیے، تھوڑا کیجئے مگر ضرور کیجئے. اسلام کیا ہے؟ صرف 5 چیزوں کا نام ہے، صرف 5. پہلے نمبر پہ عقیدہ ہے. اگر آپ کے اور میرے عقیدے میں اختلاف ہوتا تو پوری دنیا اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ شہادت یہ نہ پڑھتی، اور جب ہماری چارپائی اٹھتی تو جاتے ہوئے آخری چیز لوگ یہ نہ پوچھتے کلمہ شہادت. او بھائی کلمہ شہادت پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی گواہی بھی ہے؟ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، یہی تیری آمد اور یہی تیرے جانے کا رستہ تھا. تو عقیدہ صحیح ہے؟ سوچیے، اچھی طرح سوچ لیجئے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو جتنا مرضی لڑا لو، اصل وعدہ ایک ہے، دعویٰ ایک ہے، عہد ایک ہے، پیمان ایک ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. بھئی آپ کون ہیں؟ بولیے. میں سنی ہوں. آپ کون ہیں؟ میں شیعہ ہوں. جناب آپ کون ہیں؟ میں اہل الحدیث ہوں. آپ کون ہیں؟ میں اہل سنت ہوں. جناب آپ کا تعلق؟ میں بریلوی، چشتی، سولوردی، قادری ہوں. اللہ نے کہا تو کوئی بھی ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے، داخلہ ہو گیا ہے. لیکن یاد رکھ، ہمارے ساتھ چلے گا تو کسی اور کی یونیفارم نہیں، کسی اور کا ادارہ نہیں، کوئی اور جگہ نہیں، کوئی اور مقام نہیں. اشہد، یہ گواہی دینی پڑے گی کہ میرا وجود، میرا جسم، میری باڈی، میری روح، میرا تعلق، میرا ناتا اگر ہے تو اکیلے اللہ سے. میرا مشکل کشا بھی ہو، حاجت روا بھی ہو، پالن ہار بھی ہو، میرے ماں باپ کو پیدا کرنے والا ہو، مجھے وجود دینے والا ہو، میرے جسم میں روح ڈالنے والا اکیلا اللہ. میں اس دنیا میں اقرار کرتا ہوں ساری دنیا مل کے میرے رب کو نہیں جھکا سکتی، وہ اکیلا ساری کائنات کو جھکا سکتا ہے، کیونکہ وہ معبود ہے، اکیلا ہے. تو یہ سب کا کلمہ برابر ہے. اچھا دعویٰ تو سب کا ہے، گفتار بڑی کمال کی ہے، دعویٰ ہر بندہ کر رہا ہے، لیکن دلیل ہے، دلیل ہی نفاذ ہے. کیا آپ نے اپنی زندگی میں اکیلے رب کو، رب کے در کو کافی سمجھا؟ ضرورتوں کے لیے، حاجت روائیوں کے لیے، مشکل کشائیوں کے لیے آپ نے دنیا کے اتفاقی جملے، اتفاقی کلمے،
اسلام کی پہلی بنیاد، پہلی اساس، پہلے رکن، اس کو گلے لگا کے اپنی زندگی میں خود سے سوال کیجئے، کیا واقعتاً رب کے در کے علاوہ آپ کہیں نہیں گئے؟ اگر نہیں گئے تو مبارک ہو، آپ مسلمان ہیں، آپ کا اسلام نافذ ہے، اور یہ تنفیذ اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کی عزت ہے، آبرو ہے، ویلیو ہے۔ وہ ایک پانی پلانے والی، کتے کو پانی پلانے والی کنجری کو معاف کر سکتا ہے، تو میرے بارے میں میرا معاملہ صاف نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ کے بے وفائی کی ہے، میں نے در در کی خاک چھانی ہے، جس نے دل دیا تھا اس کو میں نے دل سے دل نہیں دیا، میں نے اس دل کے ٹکڑے ہزار کیے ہیں، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی پتہ نہیں کہاں گرا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو، میری ویسے عادت نہیں ہے کہ زبردستی سبق سنایا جائے، شاید کہ ہم ساری زندگی بھی کانفرنس سے سن کے سننے کا ماحول نہیں بنا پائے۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ خیر، خانہ پوری کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، میں بھی خانہ پوری کر دیتا ہوں، پھر یہی ہوگا۔ سننے کا ایک ادب ہے، جب آپ لوگ نظریں پھیرتے ہیں نا، کلاس ختم ہو جاتی ہے، دعوت کا مقصد ختم، باندھی ہوئی ساری تمہید بے جا۔ مجھے کلمے کے لیے دنیا پوری کو دیکھنا ہے، کلمہ ساری دنیا میں ہے، لیکن مجھے کوئی گواہ نہیں مل رہا کہ جو کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ میں سنی ہوں۔ کلمے کی لاج رکھتے ہوئے میں نے ساری دنیا سائیڈ پہ کر دی ہے، میں نے اپنا ماتھا کبھی کسی اور در پہ نہیں رکھا، کیونکہ میں نے اللہ کو زبان دے دی۔ اقبال کہتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مجھے کوئی ایک وہابی ملے، ایک دیوبندی، ایک بریلوی ملے، ایک شیعہ کسی مسلک کا ملے جو کہے میں انسان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور میں اس کلمے کی لاج رکھتا ہوں۔ بھائیو یاد رہے، میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک طلاق ہوئی ہے، بڑی کوشش کی کہ وہ طلاق نہ ہو، لیکن شوہر نہیں مانا، اس نے طلاق دے دی۔ دونوں طرف کوشش کر رہے تھے کہ گھر بچ جائے۔ ہوا کیا تھا؟ نکاح پڑھایا گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، گھر چلے گئے۔ یہ ہے دعویٰ، میں اس کا شوہر ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ دعویٰ ہے۔ یہ مجھ کو قبول ہے، میں اس کو قبول ہوں، یہ ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب و قبول ہو گیا، مگر جب پریکٹیکل کی باری آئی، اسلام تھیوری نہیں ہے اکیلا، یہ پریکٹیکل ہے جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور اعمال سے ثابت ہوتا ہے۔ کہنے لگا جی میں نے نہیں رکھنی۔ کہا کیا ہوا؟ بچے بیٹھے ہیں، میں بہت سوچ سمجھ کے الفاظ کو ذرا پردے میں رکھ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا جی بہت زیادہ قربت کے وقت اس کے منہ سے کسی اور کا نام نکلا ہے۔ آپ عقل مند لوگ ہیں، دانا ہیں، سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، کہ بہت قربت کے لمحات میں اس نے جس کا نام لیا ہے، اس کا اس سے تعلق کیا ہے؟ لوگوں یاد رکھو، ایک مرد ہو کے گوارا نہیں کر سکا، اس کی غیرت کا جنازہ نکل گیا اس وقت کہ جب اس نے دیکھا کہ بیوی میری، ایجاب میرے ساتھ، قبول میرے ساتھ، قربت میرے ساتھ، اور زندگی میری، شریکہ حیات میری۔ قربت کے لمحات میں اس نے نام کسی کا اور، صرف نام نکلا ہے۔ کیوں؟ تو سوچ بندے،
رب کے ہوتے ہوئے، وحدہ لا شریک کے ہوتے ہوئے وعدے کر کے کلمے پڑھ کے تو نے کس کا نام لیا ہے؟ تیرے رب کی غیرت کوئی نہیں؟ اللہ کے لیے ضرور سوچئے گا. جب زندہ رب کو چھوڑ کے، کریم رب کو چھوڑ کے کسی اور کو آوازہ دیتا ہے، تیرا رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ہونٹ تو تیرے میں نے بنائے تھے، زبان میں نے بنائی تھی، اس زبان پہ جب غربت کا وقت آیا نام کسی اور کا آ گیا. ضرورت میں نے پوری کی. کیا یہ اسلام نافذ کر پائے ہم؟ جگہ جگہ پہ ہم نے ڈھیریاں بنائی، میرے پیغمبر کے کارٹون بنے تو پوری دنیا نے احتجاج کیا. بے رسول اللہ علیہ وسلم کا کارٹون نہیں بننا چاہیے نا. لیکن اللہ کی دھرتی پہ رب کے کتنے کارٹون بنے، جتنے دربار، جتنے مزار، جتنے سرکار، جتنے دستار اور جتنے در و دیوار یہ جبیں سائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے بنے ہیں. یاد رکھیے یہ اللہ کے بنائے ہوئے زمین پہ کارٹون ہے. تو نے رب کو چھوڑ کے در در کو دیکھا ہے. اسلام کہاں ہے؟ میرے نبی کے اسلام میں پوری زندگی میں کسی بھی قبر کے اوپر کوئی رکھی ہوئی جبی نہیں ہے. پھر تیرے میرے اسلام میں یہ کہاں سے آ گیا؟ دوسری چیز وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں دنیا کے سارے سونے مل جائیں محمد جیسا کوئی نہیں سکتا. بائی نیم اشہدو ان محمدا. امام ابو حنیفہ کی دستار بڑی اونچی، امام مالک کی سرکار بڑی اونچی، امام شافعی کی زندگی بڑی معطر، امام احمد بن حنبل بڑے قابل تعریف. لیکن میرے محبوب کے امتی ہیں، انہیں بھی کلمہ پڑھ کے نبی کی اتباع کر کے پھر یہ شرف امامت ملا ہے. وہ میرے پیغمبر کی کرسی نبوت پہ بیٹھ نہیں سکتے، میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا. ہم امتی ہیں، ہم قدموں میں رہیں گے. اشارہ مصطفیٰ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور چلیں گے ہم، مانیں گے ہم. کتنا مانا چیک کیجئے ذرا. میں اکثر دیکھتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں تو میں ذات کو نہیں دیکھتا، میں اپنی قوم کو دیکھتا ہوں. میری قوم میں میرا ددیال دیوبندی مکتبہ فکر ہے، ننیال بریلوی ہے، یار بیلی دوست احباب شیعہ ہیں. ان کے اندر میں سے میں اس دنیا میں چل پھر رہا ہوں. اب ہوتا کیا ہے، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے، کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، سب نے پڑھا. نعتیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، احادیث وہاں بھی پڑھائی جاتی ہیں، یہاں بھی پڑھائی جاتی ہیں، ترجمے ادھر بھی ہیں، ترجمے ادھر بھی ہیں، کورسز وہاں بھی ہیں، کورسز یہاں بھی ہیں، ڈگریاں ادھر بھی ملتی ہیں، شہادتیں سندے ادھر بھی ملتی ہیں. مگر جب معاشرے میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر دیتے ہیں. اگر آپ کسی بھی مسئلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آگے رکھتے ہیں تو آپ کا کلمہ ٹھیک ہے، مبارک ہو، آپ دنیا کے اندر چلتے پھرتے جنتی ہیں. مثال دینا چاہتا ہوں، شادیاں ہوتی ہیں، جہاں خوشی وہاں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں پیار ہوتا ہے وہاں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں محبتیں زیادہ ہوں کہیں نہ کہیں نفرت بھی جنم لے لیتی ہے، جہاں گندم بیجی ہو بیچ میں دمبی سٹی بھی آ جاتی ہے. یہ چیزیں موجود ہیں اس دنیا میں. جہاں خربوزے ہوتے ہیں وہاں کوڑ تمے بھی اسی زمین میں اگتے ہیں. لڑائی ہوئی، تڑاک ہوئی، طلاق پہ نوبت آ گئی. اب بیوی بچے آپس میں پریشان ہیں، بیوی بھائی لے گئے ہیں، بچے شوہر کے پاس چھوڑ گئے ہیں، اس نے کبھی فیڈر نہیں بنایا تھا، فیڈر بنانا پڑ گیا، اسے بچوں کی یاد ستا رہی ہے، دونوں ملنا چاہتے ہیں، بھائی نہیں ملنے دیتے، سسر نہیں ملنے دیتے. مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھنے جاتے ہیں جس سے اسلام سیکھنا تھا اور وہ ساری زندگی میری مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے اس نے گزار دی ہے. وہ کہتا ہے کہ حلالہ ہوگا. اشہد ان محمد الرسول اللہ کہاں ہے؟ یہ موقع تھا، میاں بیوی ہے، گھر میں لڑائی ہے، پھٹا جھگڑا ہو گیا ہے، لڑے ہوں کو ملانا بنتا تھا یا بالکل کاٹ دینا بنتا تھا. کہا بیوی حرام ہو گئی، حلال کیسے ہوگی؟ حلالہ کروایا جائے. کون کرے گا؟ میں ہوں نا. کہا جاتا ہے میں ہوں. یہ بندہ دھکے کھاتے 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 آخر وہاں پہنچا جس کو دنیا نے ساری زندگی غلط کہا تھا. ادھر نہ جایا جے، وہ لوگ صحیح نہیں، اوتھے نہ جایا جے، وہ ٹھیک نہیں، یہ لڑکا ٹھیک نہیں، وہ مولوی ٹھیک نہیں، وہ قاری صحیح نہیں، یہ ایسے ہے. آخر حالات کا مارا ہوا، دھکے کھاتا ہوا آیا کسی وہابی کے پاس.
کلمہ سنی نے بھی پڑھا ہے، کلمہ وہابی نے بھی پڑھا ہے، نام وہ بھی لیتے ہیں، نام یہ بھی لیتے ہیں، انگوٹھے بھی چومتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، آنکھوں پہ بھی رکھتے ہیں۔ میں محبت کا انکاری نہیں ہوں، میں داد دیتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب بات نہیں مانی تو اسلام کیسا، تسلیم کیسی، سر تسلیم خم نہیں، اسلام کیسا آیا میرے پاس؟ میں پوچھتا ہوں کسی بابے کے پاس، شیخ الحدیث کے پاس، مفسر کے پاس، محدث کے پاس، مناظر کے پاس، مفکر کے پاس، کسی دائی اور مبلغ کے پاس، جوان کاری خطیب ادیب کے پاس تو آیا ہو، اسے کہتے ہیں اسلام، مذاق نہیں ہے یہ، تو آیا ہو، تیری بیوی کا مسئلہ بنا ہوا ہو، تیری ہمت گوارا نہ کرتی ہو کہ اس کو تو کسی اور کو دے کے حلال کروا کے اپنے پاس لائے، اور فتویٰ پوچھے، اور یہ تجھے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ 90 دن کے اندر کیس ہے تو رجوع کر لے، 90 دن کے اوپر جا چکا ہے تو نیا نکاح نئے گواہ، اور وہ کہے جی میری مسلک والے مولوی تو کہیں سی حلال ہونا ہے، اور یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، یہ حدیث سنائے، ترجمہ کرے کہ اللہ نے لعنت کی ہے اس بندے پر جو حلالہ نکلوائے بیوی کا یا وہ حلالہ نکالے، تو مولوی ناراض ہو جائے بھی ایک ہی کیتا ہی، ہم کہیں گے بھائی یہی کلمہ ہے، یہی نفاذ ہے۔ نفاذ کیسے ہوتا ہے؟ پرابلم بن گئی، اس کا حل نکالو، جو حل نکالو گے وہی نفاذ ہے۔ تو لوگوں، اسلام مذاق نہیں ہے، خیالی پلاؤ نہیں ہے، اسلام جو ہے نافذ کرے عمران خان سے پہلے یہ کرے جناب، وہ پہلا حکمران، اس سے پہلے والا، وہ 100 بار بھی کرے، جب آپ نے اور میں نے ہونے ہی نہیں دینا تو ہوگا کہاں سے؟ مثال لیجئے اس سے چھوٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسلمان دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں سے نہیں کھاتا، کھانا آپ کے سامنے ہے، مشروب آپ کے سامنے ہے۔ اب دنیا میں کس نے روکا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، آپ نے دائیں سے پکڑ کے پانی پیا ہے، کھانا کھایا ہے، اسلام نافذ ہے۔ اگر آپ نے اس کو اپنے ہی بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، پانی بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، ٹیبل بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، مشروب بھی وہی ہے، اور آپ نے منہ سے لگایا، منہ بھی آپ کا ہے، مگر اسلام نافذ نہیں ہوا، قصور کس کا ہے؟ جناب آپ واش روم جانے لگے ہیں، پیشاب آیا ہے، بڑی جلدی ہے، ایمرجنسی ہے، آپ نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، آپ دائیں ہاتھ سے زپ کھولتے ہیں یا بائیں سے، کوئی حرج نہیں، لیکن پیشاب کرتے ہوئے آپ اس دوران میں اگر دایاں ہاتھ لگا دیتے ہیں تو آپ کا اسلام نافذ نہیں ہے، جو پڑھا ہے وہ چیز پریکٹیکل میں نہیں ہے، آپ پریکٹیکل میں فیل ہیں۔ اگر آپ نے لیفٹ ہینڈ کا یوز کیا ہے، بایاں ہاتھ، اسلام نافذ ہے، بھلے واش روم کیوں نہیں، آپ کورٹ کچہری عدالت میں بیٹھے ہیں، آپ جج ہیں، وہی جرم کر کے آپ آئے ہیں، وہی جرم کر کے جج کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، مگر آپ کو کسی نے دیکھا نہیں، آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہے، مجرم ہے، ابھی ملزم ہے، جرم ثابت نہیں ہوا، مدعا پیش کر دیا گیا ہے، مدعی دعویٰ کر رہا ہے، مدعا علیہ پہ دعویٰ ہے، اگر فیصلہ وہ کرتا کہ جس نے وہ جرم نہیں کیا تو آج دنیا عدالت میں کوئی جج نہ بیٹھا ہوتا، کیا خیال ہے؟ مگر میں وہی جرم کر کے اسی جرم کو دوسرے نے کیا ہے تو فیصلہ دے دیتا ہوں کہ اس کو اتنی سزا دے دو، یہ کر دو، تو اسلام نافذ نہیں ہوا۔ لوگوں یاد رکھیے، جب ہم اپنی غلطیوں کے وکیل بنیں، دوسروں کی غلطیوں کے ججز بنیں اور پھر فیصلے کریں، پھر یہ فیصلے فاصلوں کو جنم دیتے ہیں، حقیقت کو جنم نہیں دیتے، یہی ہماری غلطی ہے۔ آئیے منڈی میں چلیے، میرا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا، گائے نے دودھ خالص، بھینس نے دودھ خالص دیا ہے، میں نے بیچنا تھا، کٹے سے میں نے چھین لیا، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، تیرے لیے بنایا ہے، وہ بھی تیرے لیے، یہ بھی تیرے لیے، تو نے بیچنا ہے بیچ، لیکن ملاوٹ نہ کرنا، من غشنا فلیس منا، اسلام یہ ہے کہ ملاوٹ نہیں کی جائے گی۔ اب تو نے برف کے نام پہ، یا جب تک سفید ہے، من میں من اور ڈال کے، مزید برف ڈال کے مطمئن کر لیا جی ایسے بغیر گزارا نہیں، اور دعویٰ ہے عمران خان جو ہے وہ جانے سے پہلے اسلام کا اعلان کر جائے، جو نیا آئے وہ بھی اسلام کا اعلان کر دے، وہ لاکھ بار کریں، تو ذرا چیک کر کے تو نے دودھ تک اسلام رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ حضرات گندم کا مسئلہ ہے،
میرے پاس میری چکی ہے، میں پیس رہا ہوں، دانے پیستا ہوں، ایک آدمی بوری دے کے گیا ہے، دانے بہت اچھے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ یار گندم بڑی زبردست ہے، میں آٹا پیس کے برابر کر کے پرانا خراب جو ہے وہ لگے ہوئے دانے، اس کا آٹا اس کو چینج کر دیتا ہوں، اس کا اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، تو دھوکہ کس نے دیا ہے؟ آج تو میں نے بچوں کو وہ من دانے کھلا دیے، آٹا کھلا دیا، کل قیامت کے دن مجھے پتا نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں نے اسلام کے خلاف فیصلہ لیا ہے، مجھے کسی حکومت نے، کسی طاقت نے نہیں مجبور کیا، لیکن میں بچوں کی محبت میں اندھا ہو گیا، ایک گندم من کے پیچھے میں اپنا اسلام بیچ بیٹھا، میں نے چینج کر لیا۔ قیامت کے دن پتہ ہے بتی کہاں لگے گی؟ میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، ایک ہمارے پاس نا سکواڈ آئی تھی پولیس کی، وائٹ موٹر سائیکل تھے، ان کے پیچھے ڈنڈا لگ کے اوپر نیلی بتی لگی ہوتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کہ پیچھے سے غالباً مجاہد سکواڈ یا ایسا کچھ تھا۔ قیامت کے دن دھوکے باز کی دوبر میں ڈنڈا دے کے اوپر جھنڈا لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا غادر، یہ قوم کو دھوکہ دینے والا بد نصیب بندہ ہے، حالانکہ کلمہ پڑھتا ہے۔ تو یہ بھی مجھ سے کسی اور نے کروانا ہے؟ مجھے 7 میٹر کپڑا ملا ہے، میں درزی ہوں، لگتا 4 میٹر ہے، 5 ہے، باقی بچا ہے، اور میں بتاتا نہیں اور رکھ لیتا ہوں اور اپنے بچے کا سوٹ بنا لیتا ہوں، بیچ میں سے کچھی یا پجامہ بنایا ہے۔ میں امانت دار نہیں ہوں۔ اسلام امانت نافذ کرنے کا نام ہے۔ میں نے کسی سے بولا ہے، وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہوں، زبان اور ہے، میں منافق ہوں، میں کہہ کچھ اور رہا ہوں، بول کچھ اور رہا ہوں، میں لڑتے ہوئے گالی دیتا ہوں، اسلام یہ ہے گالی نہ دی جائے، کیا میں گالی سے زبان نہیں روک سکتا؟ روک سکتا ہوں۔ تو اسی طرح نماز ہے، نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے۔ اگر میں پڑھتا ہوں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، 8 گھنٹے تغاری دھوپ میں اٹھا لیتا ہوں، 8 منٹ مسجد میں پنکھے کے نیچے آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اسلام کون آ کر کے انڈیا نافذ کرے گا؟ لوگوں امریکہ پریشر ڈالے گا کہ کرو، جوانی ہے میں روزہ رکھ سکتا ہوں، بیوی بچوں کے لیے 20 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ لیتا ہوں، لیکن اللہ کے لیے میں 13-14 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، تو اسلام نافذ کس نے کرنا تھا؟ میری جیب میں 100 روپے ہیں، میں چھٹے کروا کے 2.5 روپے غریب کو دینا اسلام ہے، 97.5 اپنے پاس رکھنا اسلام ہے، میں زکات کروں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تلاوتیں کروں، محفل حسن قرات میں جیت بھی جاؤں، مگر میری قوم میں غریب کو 2.5 روپے نہیں مل رہے، تو کہاں اسلام ہے؟ میری گندم ہوئی ہے 20 من سے زیادہ، میں نے عشر دینا تھا 10واں من، 2 من نکالنے تھے، میں نے وہ بھی ہڑپ کر لیے، اپنا بھی کھا لیا، غریب کا بھی کھا لیا، میں نے نصف عشر دینا تھا، 1 من نکالنا تھا، میں اس کے اوپر بھی اپنی نیت خراب کر بیٹھا، تو اسلام کا ہے؟ حضرات گاڑی جانی تھی یہاں سے شاہ کوٹ تلک، بورڈ پہ میں نے لکھ دیا لاہور، جھوٹ ہے، اسلام جھوٹ تو نہیں ہے، وہ تو صداقت پہ مبنی بات کرتا ہے، وہ منزل پہ دھوکہ نہیں دیتا، تو یہ تیرے میرے پاس اسلام نہیں ہے، صرف باتیں ہیں۔ آئیے ان چیزوں کو سمجھیے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنی زندگی میں اس نفاذ کو لانا مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ کیا راتوں کو قیام کرنا، ساری رات روڑیوں پہ میرا نوجوان کھڑا ہو سکتا ہے؟ پرسوں ایک کلپ دیکھا، ماشاءاللہ 3 منزل تے نا اگے شیڈ ودیا ہے روشن دان دا، او دے تے چڑھ کے فون تے گلاں کرن ڈیا، تے پتہ نہیں کنے گھنٹے دا چڑھیا ہے، کھمبے تے چڑھیا ہے، درخت پہ چڑھا ہوا ہے، لیکن کیا مجال کہ اس کی جوانی رات کو اس کو مصلے پہ چڑھا دے، اور پھر کہتا ہے جی اسلام نافذ نہیں ہے۔ اسلام نافذ نہیں ہے، اسلام مرد کے لیے ٹخنے ننگے رکھنے کا نام ہے۔ کیا نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں رکھتے؟ وہ جی بس مجبوری، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آخری گزارش، میں ایک جگہ گیا، ایک نوجوان بیٹھ گیا میرے ساتھ، کہنے لگا ساجد صاحب تو اپنا پیار بہت ہے، بڑے عرصے سے آپ کو سنتا ہوں، بس میرے لیے نا ایک دعا کر دو، میرے سارے بھرا نمازی نے، میری بیگم نمازی ہے، مینوں بھی اللہ توفیق دے، میں بھی نماز پڑھیا کروں، توفیق دے۔ یعنی آ کے تقدیر کے بہانے، جی اللہ نے توفیق دیتی ہوں تو میں پڑھ لیتا، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہی نہیں میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں یہ کروں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں دعا کر دیتا ہوں، آج دعا بھی کر دیتا ہوں، آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا، آپ نمازی۔ پکی گل جی؟ میں نے کہا جی۔ میں نے پوچھا بیگم آئی ہوئی ہے؟ کہتا ہے جی وہ بھی آئی ہے۔ میں نے کہا باجی میں آپ سے مخاطب ہوں، اس بھائی کی جو بھی بیگم ہے
انہیں سویرے سویر جدو کام تے جان لگیا کہنا نا ناشتہ دے تو لمیاں پیا کہنا جی سرتاج دعا کرو اللہ مینوں توفیق دے میں اٹھ کے آٹا پیٹی چ کڑ لاں. یہ جدو پھر ہلاوے نا تے کہنا جی پہلے دعا تے کرو نا مینوں اللہ اٹھن دی توفیق دے. جے اٹھ جاؤ تو پیٹی کول بہ جانا کہو کہ اللہ مینوں تے بوہا کھولن دی توفیق دے دعا کرو. پرات چ آٹا پاؤن دی توفیق دے جدو پا لو تو پھر کہے پھر تھوڑا جہا پانی پا لیو تو نال کہو جی اللہ کرے مینوں توفیق ملے تسی دعا کرو میں 2 مکیاں دے لواں. تے انہیں بار بار گھڑی ول ویکھ کے کہنا میں لیٹ ہون ڈیا. کتنا عقل مند ہے دنیا کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اللہ توفیق دے. اسی توفیق کے نام پہ دھوکے دیے ہم نے. میں نے کہا جی پیڑا بنا لینا جدو کہے نا پکاندی نہیں تو کہنا جی دعا کرو اللہ توفیق دے. تو پکا کے 2 چپاٹا مار کے تے سٹ کے نا او دے تے توے تے پھر سو جانا دعا کرو اللہ توفیق دے. اینو پرتا دعا کرو اللہ توفیق. کسی معاملے میں دنیا میں ہم نے ایسے کیا وہ یارو اچھی طرح سن لو اگر رب خود نافذ کروانا چاہتا کروا سکتا تھا. رب کا نظام بھی نافذ ہے قرآن بھی نافذ ہے. قرآن نافذ ہے. سورج ڈیلی چڑھتا ہے ڈیلی غروب ہوتا ہے. اللہ کی ہوائیں چلتی ہیں زمینیں کام کرتی ہیں لوگوں رات آتی ہے دن جاتا ہے. رب کا نظام نافذ ہے. اگر اللہ چاہتا زبردستی کرنا چاہتا کر سکتا تھا کہ نہیں. جتھے مرضی بیٹھے ہو وہ جڑی مرضی ہے میٹنگ چ اللہ اٹھا لیندا کہ نہیں. پریشر ڈلوا کے واش روم میں جی آیا جی اللہ ایسا کوئی پریشر ڈلوا لیتا مسجد میں آنا پڑتا روزہ رکھنا پڑ جاتا عمرے کے لیے جانا پڑ جاتا حج کرنا پڑ جاتا حقوق دینے کے لیے زبردستی حق اکٹھا کر کے سمیٹ کے جو ہے وہ پنڈ باندھ کے جس کا حق تھا اس کو دینے کے لیے جانا پڑ جاتا. اللہ کروا سکتا تھا. جو رب تجھے واش روم لے جا سکتا ہے وہ اپنے گھر بھی لا سکتا تھا. لیکن رب نے تجھ کو اختیار دیا ہے کہ کل کو بہانہ نہ بنانا. ہم کوئی سلطان کوئی دلیل اپنے خلاف نہیں لینا چاہتے. تیرا عمل تیرے خلاف بہت بڑی حجت ہے. تو میرے بھائیو اللہ کے لیے نفاذ اسلام کانفرنس آج سبق ہے. یہ کوئی روٹین میٹر نہیں یہ صرف حاضری نہیں یہ دکھاوا نہیں یہ صرف نمائش نہیں. آپ جس شعبے میں ہیں اپنے شعبے میں فرائض کو سیکھیں جو چیزیں منع ہیں ان کو سیکھیں. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم یہی فرض ہے. جس دن آپ سیکھ گئے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے اور اس پہ عمل کی اللہ سے توفیق مانگنی بھی ہے اور کرنا بھی ہے. بالکل ویسے کہ جیسے ہم باقی کام کرتے ہیں پیٹ پالنے کے لیے روٹی کھانے کے لیے ڈیلی کی بنیاد پہ آنے جانے کے لیے تو انشاءاللہ اسلام بھی نافذ ہو جائے گا اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اسلام تلاوت کا نام ہے. میں نے مزدوروں کو تلاوت کرتے دیکھا ہے. میں نے ڈرائیوروں کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے. میں نے بریک لگا کے نماز پڑھتے اور پڑھاتے امامت کرواتے دیکھا ہے. میں نے پولیس والوں کو اچھی قرات کے ساتھ نماز پڑھتے پڑھاتے دیکھا ہے. لوگوں میں نے فوج میں یہ لوگ دیکھے ہر جگہ ہیں. تو جہاں ہے میں جاؤں وہاں اسلام نافذ. یہ ضروری نہیں عورت گھر میں ہے مسلح بچھائے نماز پڑھے اس کا اسلام نافذ ہے. بچوں کو صاف ستھرا رکھے اسلام نافذ ہے. وہ اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے وجود کا خیال رکھے یہی اسلام ہے. اسلام نافذ ہے. شوہر آتا ہے ویلکم کرے استقبال کرے یہی اسلام ہے. اسلام نافذ ہے. شوہر گھر میں آئے مسواک دا ایڈا لمحہ منہ چ ٹوٹا رکھ کے کردا ہوئے تے اسلام ہے. تے جے سگرٹ لا کے تے دھواں بن کے تے پٹھا بن کے ٹریا ہوئے اسلام نہیں ہے. تو نافذ کریں. یہ کوئی مشکل ہے؟ السلام علیکم کہیے یہ اسلام ہے. یہ داخل ہوتے ہوئے گالی دے یہ اسلام نہیں ہے. پیار سے بولنا اسلام ہے. زیادتی کرے یہ اسلام نہیں ہے. بیوی کو اوے کہنا کہیں اسلام نہیں ہے. بیوی وقت کے نبی بھی کی ہو وہ بھی کہتے ہیں یا عائش یا عمیرہ او میری زندگی او میری گلاب کی پتی او میرے میٹھے جند جان کے لفظ اللہ نے قرآن میں بولے ہیں. ہم اگر یہ نہیں بول سکتے میٹھے بول نہیں بول سکتے تو پھر اسلام کہاں ہے؟ اسلام تو یہ ہے وَلَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ. کسی بھی بھائی کو مل کسی بھی تو چہرے پہ سمائل لے آ. ہم ماشاءاللہ جب ملتے ہیں منہ ادھر ہوں انہاں کا ہاتھ دیتا ہوں ابو سن کم تریرا جی میں 12 بجے نے رات دے اے بیچارے نے کدی ہس کے نہیں ویکھیا. غصہ تو یہ اسلام نہیں ہے. سمائل دینا چہرے کی طرف دیکھنا توجہ دینا انہماک سے اگلے کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا استقبال کرنا محبتیں پیش کرنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ سے فرمایا یہ جو بندہ آ رہا ہے نا یہ دا ٹبر ہے تو بڑا تنگ ہے بے ساخ العشیرہ. کوئی بندہ سکون میں نہیں. بڑے غلط رویے ہیں اس کے
اور جب آیا تو میرے محبوب نے اٹھ کے پروٹوکول دیا، عزت دی، احترام دیا، ڈھیر ساری باتیں کی، دکھ سکھ کیے۔ جب جانے لگا تو سیدہ فرمانے لگی سونے جدو آیا سی تسی کیا سی بندہ چنگا نہیں تے انہوں ملے ادھاں جے جویں اے دے تو چنگا ہی کوئی نہیں۔ کہا وہ اس کا میٹر تھا، یہ میرا معاملہ ہے، وہ اپنے خاندان سے خراب ہے، غلط ہے، وہ اس سے تنگ ہے، لیکن میں بھی اگر ویسا ہو جاتا اور رویہ ویسا کرتا، مجھ میں اس میں فرق کیا تھا؟ اور ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ جناب جیسا یہ کریں گے ویسا ہم کریں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہم جو ہے ویسا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام صلہ رحمی ہے، اسلام محبت ہے، اسلام عبادات ہے، اسلام معاملات میں ہے، اسلام حلال کمانے کو کہتا ہے، سود سے روکتا ہے، وہ دعوت حق دیتا ہے، وہ شر سے روکتا ہے، وہ خیر اور بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو اسلام یہی سیفٹی ہے کہ ہر کام ایسے کرو کہ رب راضی ہو جائے، اللہ قبول کر لے، اور اس کا صلہ جنت کی شکل میں، رب کی رضا کی شکل میں ملے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔